السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما۔ حضرات گرام قدر، طلباء عزیز، یہ مجلس اور یہ نشست بہت ہی زیادہ پرمسرت، خوشیوں اور سعادتوں کا سبب اور ذریعہ ہے۔ روحانی اور نورانی مجلس ہے جس میں ختم قرآن کریم کی تقریب سعید وجود میں آئی ہے۔ قرآن کریم نماز میں ایک بڑی آیت کے برابر پڑھنا فرض ہے، یا 3 چھوٹی آیتیں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی بیت جاتی ہے اور وہ قرآن کریم کی ایک بڑی آیت جس سے کہ فرض کی ادائیگی ہو سکے یاد نہیں کر پاتے۔ ایک موقع پر یونس خان صاحب نے واقعہ سنایا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس گاؤں کی مسجد میں امام صاحب نہیں تھے۔ ایک فوجی ریٹائرڈ تھے، حاجی صاحب۔ لوگوں نے اصرار کر کے زبردستی ان کو مصلی پہ بڑھا دیا۔ انہوں نے پہلے بہت منع کیا لیکن بڑھا دیا۔ ایک رکعت انہوں نے پڑھائی اور اس میں پہلی میں پڑھی انہوں نے قل هو اللہ احد سورت پڑھی۔ سجدہ بہت لمبا سجدہ کیا۔ اب لوگ پیچھے سے کوئی دھیرے سے سر اٹھا کر کے دیکھیں تو امام صاحب غائب، لیکن وہ بھی اپنی شرم رکھنے کے لیے پھر واپس سے نیچے ہو جائے کہ کوئی دوسرا ہی بولے، میں کیوں بولوں۔ کئی لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو امام غائب۔ تو اس زمانے میں گاؤں کے اندر منبر میں سے بھی راستہ باہر آنے کا تھا۔ ٹوک میں بعض بڑی مسجدوں میں آج بھی اس کا دستور ہے۔ تو وہ خیر لوگوں نے جیسے جیسے اپنی نماز پڑھی اور بعد میں پھر ان سے ملے اور کہا کہ یہ کیا ہوا کہ تم ایک رکعت نماز پڑھا کر کے بھاگ لیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے تو ایک ہی سورت یاد تھی، میں نے منع بھی کیا تھا، تم نے زبردستی آگے بڑھا دیا، تو میں نے ایک رکعت تو پڑھا دی۔ اب میں سجدے میں جب گیا تو میں نے غور کیا کہ دوسری رکعت میں پڑھنے کے لیے تو کوئی سورت ہی یاد نہیں ہے، تو میں کیا کرتا، میں آ گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کو پوری زندگی کے اندر، وہ حاجی صاحب ہے، ریٹائرڈ ہے، اس کو صرف ایک چھوٹی صورت بے اعتبار الفاظ کے حروف کے اس کو یاد ہو پائی، وہ ایک بڑی صورت بھی یاد نہیں کر سکا۔ ایسے حالات میں اگر ہمارے درمیان ایک لڑکا پورا قرآن کریم 6666 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، 114 صورتیں وہ مکمل حفظ کر لیتا ہے، تو یہ بہت ہی بڑی سعادت کی، خوشی کی، مسرت کی بات ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا بھی گیا ہے کہ میدان محشر میں پھر جنت میں اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں پر تیرا مقام ہوگا۔ یہ بھی کہا جائے گا کہ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تسلی سے، آرام سے، اطمینان سے، ترتیل سے پڑھا کرتا تھا، اس طرح پڑھ تسلی سے۔ قرآن کریم اگر کوئی حفظ کر لیتا ہے تو وہ اپنے خاندان کی سفارش اور شفاعت کا بھی سبب بنتا ہے۔ مولوی صاحب نے جس بات کی طرف ابھی اشارہ فرمایا ہے، یہ بات شہر جے پور میں جب حفاظ کی کمی تھی، جتنی مسجدیں تھیں اتنے حافظ نہیں ہوتے تھے، تو خطوط لکھ کر کے یو پی سے اور میوات سے حافظوں کو بلوایا جاتا تھا اور ان کی ہر شرط پر ان سے سن لیا جاتا تھا، وہ جیسے بھی ہوتے تھے سنا جاتا تھا۔ لیکن اب اس دور میں جب کہ ماشاءاللہ جتنی مساجد ہیں اس سے کئی گنا حفاظ موجود ہیں، یہاں کے بھی ہیں، باہر کے بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، تو اب تقابل بھی ہوا ہے اور وہ شرائط، وہ صفات جو ایک امام میں ہونی چاہیے وہ اچھی طرح کھود کھورید کر کے تحقیق کر کے دیکھی جاتی ہیں۔ ابھی مغرب سے چند منٹ پہلے میرے پاس ابھی فون آیا ایک بڑے شخص کا، اور بہت بڑا گھرانہ ہے،
ان کے خاندان میں بھی کوئی حافظ ہے، لیکن پریشانی یہ ہے، انہوں نے کہا کہ صاحب اس نے یہ نیت کی ہے کہ شادی کے بعد پھر داڑھی رکھوں گا۔ باہر سے بہت سے آنے والے گاؤں کے، دیہاتوں کے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، قصب و پرسے کے عالم میں ان کو مسجدیں سنانے کو مل جاتی ہیں، بڑے کارخانے، بڑی دکانیں سنانے کو مل جاتی ہیں، امامتیں مل جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کی بات ہے اپن سب کے لیے کہ مقامی باشندگان جو بہت ہزاروں تمناؤں، آرزوؤں کے ساتھ حفظ کراتے ہیں، اور پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، یہ عالم فاضل بنتا ہے، لیکن اس کی عملی کوتاہی اس کو محراب تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اور دیگر بہت سے حضرات، یا تو ان میں وہ خرابیاں نہیں ہوتی، یا یوں کہا جائے کہ لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی۔ ایک عرصہ دراز پہلے یہ بات سنی تھی کہ ایک امام صاحب اپنی بیوی کو لے کر کے جب آئے شہر میں، بس اسٹینڈ پہ چھوڑ کر کے آئے محلے میں، اور کسی مقتدی سے کہا کہ ایک برقع دے دو، جب وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے وہ برقع لے کر کے مقتدی سے گئے بس اسٹینڈ پہ، اپنی بیوی کو برقع اڑایا، پہنایا، پھر لے کر کے محلے میں آئے۔ یوں زندگی میں کبھی اس عورت نے گاؤں میں برقع نہیں اوڑھا، لیکن ان کے پیچھے سارے مقتدی برسہ برس سے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ بات کھلی بھی نہیں تھی۔ شہر کے اندر اگر ایک مرتبہ نقاب اٹھی بھی بازار میں دکھ گئی تو 50 آدمی پیچھے پڑ جائیں گے کہ ان کی وجہ سے نماز جائز بھی ہوگی کہ نہیں۔ اس لیے ایک بات جو فرمائی گئی ہے کہ بھائی قرآن کریم پڑھنے کے بعد پڑھتے رہنا ضروری ہے، دور کرتے رہنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ ایسا تو ہے، یہ ہے کچھ دو کچھ لو، کچھ کھونا پڑے گا، کچھ پانا پڑے گا۔ اپن سارے کے سارے شوق پورے کر کے ساری عزت منزلت حاصل نہیں کر سکتے، کچھ اپن کو چھوڑنا ہوگا، کچھ پانا ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ بھی کم اعزاز و اکرام نہیں ہے کہ جس جگہ پر صدر مملکت ہو، وزراء، امراء، رؤساء، تمام لوگ ہوں، وہاں جب مصلی پہ آگے بڑھانے کا مسئلہ آتا ہے تو نمبر امام صاحب کا، حافظ صاحب کا آ رہا ہے۔ وہ عزت، وہ مقام پروردگار عطا فرما رہا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اعزاز اکرام جہاں مل رہا ہو، وہاں کچھ دنیا داری کے شوق اپن پورے کرنے سے رکے رہ جائیں۔ اور ایسا نہیں ہے، اللہ تعالی شانہ اس لائن ہی کے اندر بہت سی عزت بھی عطا فرماتا ہے، اور بہت سے کو دیکھا گیا کہ جس کو ہم دنیا کہہ دیا کرتے ہیں، مال و دولت کہا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک گزارش جو حضرت مولوی صاحب نے ابھی فرمایا سند سے متعلق، کہ سند کسے کہتے ہیں، میں نے ٹونک کے بعض بڑے حافظ قرآن حضرات کو دیکھا، 150 سے زیادہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں۔ حافظ ناصر الدین صاحب سلا بٹان کے امام صاحب، وہ فرض نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ترتیب سے پڑھتے رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 165 کے قریب ان کے قرآن کریم ہو چکے ہیں۔ فجر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، جہری نمازوں میں وہی ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ اس طرح ہزاروں کے لاکھوں حافظوں میں ملنا مشکل ہے۔ وہ بتلا رہے تھے کہ جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی حافظ ہے یا کوئی آگے کہتا ہے میرے اس بیٹے نے اتنے پارے حفظ کر لیے، تو وہ پڑھواتے کہ فلاں جگہ سے پڑھو، وہ کہتا ہے یہ پارا میں نے آج دیکھا نہیں ہے، تو کہتا کہ دیکھ کے پڑھو گے کیا؟ میرے تو کسی بھی شاگرد سے کہیں سے بھی کبھی بھی پڑھوا لو، وہیں سے پڑھ دے گا۔ تو صحیح معنی میں یہ ہے کہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اپنا پکا رہے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب وہ دارالعلوم دیوبند پڑھتے تھے تو وہاں کی شورا نے یہ طے کیا کہ اس سال فارغ ہونے والے لڑکوں کے لیے اجلاس، سالانہ جلسہ اجلاس منعقد کریں گے اور دستار بندی کریں گے، پگڑی باندھیں گے سب کے۔ جب ان کو معلوم چلا تو یہ وہاں کے پہلے صدر مدرس مولانا یعقوب نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے ایسا سنا ہے کہ اس سال ہم فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی کی جائے گی، پگڑی باندھی جائے گی، ہم اس لائق نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے دارالعلوم دیوبند کی بدنامی ہو، ہم اس قابل نہیں ہیں، لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری پگڑی نہ باندھی جائے۔ اتنا بڑا عالم فاضل جس کا دنیا میں نام چمکا ہو،
وہ خود ڈر رہا ہے اس بات سے کہ دستار بندی اس کے کر دیا کہ میں نبھا پاؤں گا کہ نہیں. تو اس لیے ایک طرف یہ ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اپنے کو اس قابل بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور آخری گزارش حضرت مولوی صاحب زیدہ مظدوم سے ہے کہ چونکہ اکابر کے دستور رہا ہے جو بھی شرطیں ان کی ہوں، مثلا بعض جگہ شرط ہوتی ہے کہ صاحب وہ سناتے سناتے 3 پارے یومیہ، پھر 10 پارے یومیہ، پھر کبھی ایسا موقع ہے کہ ایک مجلس میں یعنی ایک دن کے اندر ہی وہ پورا قرآن کریم 30 پارے سنا دے گا، تب ہم اس کو حافظ کہیں گے. تو چاہے جو شرطیں ہوں، لیکن ان شرطوں کے بعد میں بہرحال سند اگر دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مناسب ہی ہے، بزرگوں کا بھی طریقہ ہے. البتہ حدیث کی اجازت دینے میں سند میں لکھتے ہیں بشروط المعتبرۃ عند اہل الحدیث والاثر، یعنی ہم جو اجازت حدیث دے رہے ہیں یا سند دے رہے ہیں وہ ان شرطوں کی رعایت کے ساتھ ہے جو شرطیں محدثین کے ہاں ضروری مانی جاتی ہیں. جو شرط کم ہو جائے گی تو یہ اجازت بھی واپس ہو جائے گی، اس میں ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال وہ ضرور ہونا چاہیے. اخیر کے اندر میں یہ بات کہتے ہیں کہ آج کی اس نشست و محفل میں مہمان کی حیثیت سے نہیں، میں تو خود حافظ طالب علم کی جانب سے ہی حاضر ہوا ہوں. اس لیے یہ تو اور آپ کا تشکر تو میرے لیے ضروری ہے، آپ کا، آپ کے تمام مدرسین کا، کہ آپ حضرات نے محنت جانفشانی کے ساتھ، مساعی جمیلہ کے ساتھ ہمارے ہاں کے طالب علم کو، ایک عزیز کو قرآن کریم کی دولت کے حاصل کرنے میں آپ نے معاونت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ شان ہو علم کے ساتھ عمل کے توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا حبيبنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قلب سيدنا محمد في القلوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اے پاک پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کا ایمان کامل یقین صادق نصیب فرما. قرآن کریم کے حفظ کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. اے رب کریم اس کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اہتمام کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار والدین اور آباء اور اجداد، دادا دادی، پردادا پردادی کی مغفرت کے لیے اس قرآن کریم کے حفظ کو باعث فرما. اے اللہ اس قرآن کریم کے حفظ کی برکت سے آباء اور اجداد کے درجات کو بلند فرما، ان کو کروٹ کروٹ چین سکون راحت و آرام مقدر فرما. اے رب کریم ان سب کے قبور کے کو وسیع فرما، معطر فرما، منور فرما. اے رب کریم پڑھنے پڑھانے پڑھوانے والوں کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بلا استحقاق اس کے لیے بھی فیصلہ صادق فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.